MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ارتداد کے دلدل میں اس لیے مسلم بچیاں پھنس رہی ہیں کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کا صاف و شفاف عقیدہ کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ ایک مسلمان کے عقائد کیا ہوتے ہیں؟ اللہ پر اس کا ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو عقیدہ نہیں سکھایا دوستو۔ سب کچھ دیا ہم نے اپنے بچوں کو، عقیدہ نہیں دیا۔ سب کچھ دیا ہم نے اپنے بچوں کو، دین اسلام کی تعلیمات سے ہم نے اپنے بچوں کو آراستہ نہ کیا۔ یہی اسی کا نتیجہ ہے جب ہمارے بچے اور بچیاں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں، ماں باپ کے سر کو جھکانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ صحابہ پر کیسی آزمائشیں آئیں، اللہ اکبر! صحابیات پر کیسی آزمائشیں آئیں، ان کے جان پر، ان کے اولاد پر، ان کی اپنی مال و تجارت پر آزمائشیں آئیں۔ اللہ کے نبی نے جو سبق گھول گھول کر پلایا تھا، لا تشرکو باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، توحید پہ باقی رہنا، توحید پہ باقی رہنے میں ہماری سلامتی ہے۔ یہ ایسا سبق تھا جو اللہ کے نبی نے صحابہ اور صحابیات کو فراہم کیا۔ مرتے دم تک صحابہ اس سبق پر اور اس درس پر انہوں نے اپنی زندگی کو قائم کیا دوستو۔ وہی قوم کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم کے پاس حیا اور پردے کی پاسداری ہو۔ آج اگر ہمارے اپنے گھروں میں، خاندان میں، شادی بیاہ میں، کسی فنکشن میں، پروگرام میں اگر تعلیم یافتہ خاص کر ایسی نوجوان لڑکیاں جو دینی تعلیم سے آراستہ ہیں، جو پردہ کرنا چاہتی ہیں، سب سے پہلے رکاوٹ ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ فلاں تو آپ کے بھائی کی طرح ہیں، ان سے کیا پردہ کرتی ہو؟ اسی کا نتیجہ ہے دوستو کہ یہی وہ معاملہ ہے جو ہماری اپنی مسلم بچیوں کو ارتداد کے دہانے تک جو ہے یہ معاملہ لے جاتا ہے۔ اور جہاں پردے کی پاسداری نہیں ہوتی ہے وہاں پر دیکھیے آپس کے غلط تعلقات آپ کو نظر آئیں گے، وہاں پر غلط تعلقات نظر آئیں گے۔ اور ویسے مغرب نے محبت و عشق کے ایسے افسانے اس نے معاشرے میں ان کے جالوں کو پھیلا کے رکھا ہے، اللہ کی پناہ۔ اور تعلیم، سبحان اللہ، آپ جانتے ہیں انسانی سوچ پر تعلیم کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ کسی کے ذہن کو بدلنے کے لیے آپ تعلیم کا سہارا لیجئے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ یہ فرعون جس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور وہ بدنام ہو گیا، اگر وہ فرعون اپنی کوئی کالج اور یونیورسٹی قائم کرتا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو وہاں ایڈمیشن دلواتا اور بنی اسرائیل کے بچوں کی ذہن سازی کرتا تو گویا کہ فرعون بدنام نہ ہوتا۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، کیونکہ اسکول اور کالجز یہ وہ درسگاہیں ہیں، یہ وہ مبارک جگہیں ہیں جہاں آپ چاہیں تو ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کے اخلاق کو بنا سکتے ہیں، ان کی شخصیت کو سنوار سکتے ہیں، ان کے مستقبل کو نکھار سکتے ہیں۔ لیکن آج سب سے زیادہ اخلاق کا خون ہماری اپنی تعلیم گاہوں میں ہوتا ہے۔ راتوں میں وہ گھڑیاں جو اجنبی لڑکوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے، اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے ہم گزارتے ہیں، اس بات کو مت بھولیے گا، آپ کے ماں باپ سو رہے ہیں، آپ کے گھر والے سو رہے ہیں، اللہ کی ذات تو آپ پر نگرانی کر رہی ہے۔ وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم والی ذات ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہر ایک کی نگرانی کرتا ہے، اسے ذرہ برابر بھی اونگ نہیں آتی ہے اور نیند نہیں آتی ہے۔ ایسا رب ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ اے نوجوانوں، اس تصور کو مت بھولو، آپ موقع ملے گا آپ کو، یاد رکھیے گا جب آپ شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، برائی کے سارے دروازے آپ کے حق میں آسان ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ جلد سو جائیں گے، گھر والے جلد سو جائیں گے،
اور جس سے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سارے راستے ہموار ہوں گے. آپ یہ نہ سمجھ لینا نعوذ باللہ تمہاری اس برائی سے اللہ راضی ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو مکمل کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، جس دور اور زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس دور کو دور پرفتن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہر باشعور انسان
اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر رہا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ ہماری زندگی میں ابھرتے ہوئے امنڈتے ہوئے نظر آتا ہے۔ فتنوں کے اس دور میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی طور پر اس بات کا سوال کرے کہ اے اللہ، اس دور پر فتن میں تو فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ فتنہ خواہ ظاہر ہو یا باطن، فتنے کا تعلق کسی بھی میدان سے ہو اور فتنہ کسی بھی رخ سے آئے، ہر فتنے سے اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ پریشانی کے اس عالم کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سبب دریافت کیا تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ ایسی جماعت جن کے دل پاک و صاف تھے، ایسی جماعت جو ایمان اور توحید پر قائم تھی، ایسی جماعت جو ایمان اور اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار رہنے والی، لیکن اس جماعت سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ظاہر و باطن فتنوں سے تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔ جب ہم آج کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں دوستو، تو یقیناً مختلف ناحیوں سے مختلف رخ اختیار کرتے ہوئے فتنے ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی پہلو میں نظر آتے ہیں۔ کبھی فتنہ مال کی شکل میں، کبھی فتنہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت کی شکل میں، کبھی فتنہ انسان کی لالچ کی شکل میں، مختلف رخ اختیار کرتے ہوئے انسانی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فتنے جنم لیتے ہیں۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جس کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو بہت محتاط ہونا چاہیے اور جس کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنہ ہمارے دین میں نہ آ جائے، کہیں وہ فتنہ ہمارے اپنے توحید اور عقیدہ اور ایمان میں نظر نہ آ جائے۔ یاد رکھیے گا، اگر ایمان اور عقیدے میں، دین اور اسلام میں اگر فتنہ بپا ہو جائے تو انسان کی دنیا کیا، انسان کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ اے اللہ کے بندو، فتنوں کے دور میں نیک اعمال میں جلدی کرو، اعمال صالحہ کی جانب آگے بڑھو، اور یہ فتنے کالی رات کی ٹکڑیوں کی مانند میری امت پہ چھا جائیں گے۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ صبح مومن ہوگا تو شام اس کی زندگی میں جب ہوگی تو ایمان اور اسلام کا لباس اتار دے گا اور کفر کے دلدل میں پھنس جائے گا، اور شام اسلام کی حالت میں کرے گا، اور جو صبح کرے گا تو حالت کفر میں اس کی صبح ہوگی۔ اور انسان اپنے دین کو دنیا کے معمولی درہم و دینار اور سکوں کی خاطر اپنے دین اور ایمان کا سودا کر دے گا۔ تو بتائیے گا دوستو، آج کے اس دور میں
सबसे बड़ा फितना जिसका हम सामना कर रहे हैं वो यही इर्तिदाद का फितना है, दीन से पलटने का फितना है, दीन से फिर जाने का फितना है, कुफ्र और जलालत की जानिब लौट जाने का फितना है, इस्लाम के लिबास को उतारने का फितना है, अल्लाह से बगावत करने का फितना है, दीन इस्लाम की तालीमात को ठुकराने का फितना है, जो कदम कदम पर हमारे अपने मोहल्लों में, गलियों में, हमारे अपने घरों में ऐसे वाकयात हमें सुनने को मिलते हैं। याद रखिएगा, इर्तिदाद वो फितना है। इर्तिदाद का मतलब अल्लाह ताला ने जिस नियमत से मुसलमानों को माला माल किया, नियमत इस्लाम, उस नियमत इस्लाम को छोड़कर अल्लाह पर हमारा जो ईमान है, अल्लाह पर हमारा जो अकीदा है, उस ईमान और अकीदा को छोड़कर कुफ्र और शिर्क की राह को इख्तियार करना, इसी को इर्तिदाद कहते हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वईद सुनाई उन लोगों के हक में जो ईमान को अपनाने के बाद कुफ्र का रास्ता इख्तियार करते हैं, ईमान को इख्तियार करने के बाद अपने ईमानी लिबास को उतार देते हैं। ऐसे लोगों के हक में वईद सुनाते हुए अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा में, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर, अगर कोई बंदा अल्लाह ने जिस दीन से उसे माला माल किया, दीन इस्लाम, अगर उस दीन से पलट जाता है, फिर जाता है और कुफर की हालत में उसकी मौत होती है, अल्लाह उसके आमाल को दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद कर देते हैं, और आखिरत में उसका ठिकाना तो जहन्नम है और उसमें वो हमेशा हमेश रहेगा। दोस्तों, आए दिन अखबार में हम पढ़ते हैं, मद्रास और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहर में बसने वाले ऐसे वाकयात को आए दिन सुनते हैं और अपनी आंखों से मुशाहदा करते हैं। कल तक हमारी अपनी मुस्लिम बच्चियों का इस्लाम से ताल्लुक था, इश्क और मोहब्बत के दलदल में फंसकर उन्होंने इस्लाम के लिबास को उतारना गवारा कर लिया। आए दिन ऐसे वाकयात हमारे अपनी सोसाइटी में पेश आ रहे हैं। दोस्तों, आखिर हम गौर करते हैं क्यों हमारी अपनी मुस्लिम बच्चियां, खुसूसन, ऐसा नहीं कि ये मुआमला और फितना मुस्लिम बच्चियों के साथ खास है, बल्कि बाज मुस्लिम बच्चे भी हैं जो इश्क मोहब्बत के जाल में फंसकर अपने इस्लाम के लिबास को उतारकर कुफ्र और शिर्क की राह को इख्तियार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मुस्लिम लड़कों की बनिस्बत मुस्लिम लड़कियां इस जाल में आए दिन फंसती हुई नजर आती हैं। गौर करने से एक बात हमें मालूम होती है दोस्तों, आखिरकार ये इर्तिदाद का फितना बढ़ते हुए क्यों नजर आता है? इसकी सबसे बड़ी वजह और इसका सबसे बड़ा सबब अगर हम कहें तो जिहालत है। दोस्तों, दीन के सिलसिले में मालूमात की कमी है। अहले इल्म ने कहा, अल जहालतु रअसु कुल्ली खतिया, जहां जिहालत होगी वहां सिर्फ नाफरमानी होगी, बुराइयां जन्म लेगी, वहां पर अखलाक और आदाब से आरी इंसान जिंदगी बसर करने लगेगा। और इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है, और इस रोशनी के जरिए इंसान अपने रब तक पहुंचता है, अपनी दुनिया भी बेहतर बनाता है, अपनी आखिरत को भी संवारता है, दुनिया वालों के साथ भी उसके ताल्लुकात बेहतर होते हैं, अल्लाह के साथ भी उसके ताल्लुकात मजबूत होते हैं। इल्म के जरिए इंसान के अंदर बदलाव आता है। जहां जिहालत होती है वहां बुराइयां जन्म लेती हैं। दोस्तों, इसीलिए बचपन से अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम पर जो है तवज्जो देने की कोशिश करो। और जब हम तालीम की बात करते हैं तो याद रखिएगा, अकीदे की तालीम दिया कीजिए। दोस्तों, इर्तिदाद के दलदल में इसलिए मुस्लिम बच्चियां फंस रही हैं क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि इस्लाम का साफ और शफाफ अकीदा क्या है। हम मुसलमान हैं तो क्यों हैं, एक मुसलमान के अकाइद क्या होते हैं, अल्लाह पर उसका ईमान कैसे मजबूत होता है, हमने अपने बच्चों को अकीदा नहीं सिखाया। दोस्तों,
सब कुछ दिया हमने अपने बच्चों को, अकीदा नहीं दिया। सब कुछ दिया हमने अपने बच्चों को, दीन इस्लाम की तालीमात से हमने अपने बच्चों को आरास्ता ना किया। यही उसी का नतीजा है जब हमारे बच्चे और बच्चियां जवानी की दहलीज में कदम रखते हैं, माँ बाप के सर को झुकाने का सबब बन जाते हैं और कौम मिल्लत के हक में रुसवाई का जरिया बन जाते हैं। याद रखिएगा, वही बच्चे और बच्चियां माँ बाप की आंखों की ठंडक का जरिया बन सकते हैं, कौम मिल्लत के हक में तरक्की और कामयाबी का जरिया बन सकते हैं। जिन बच्चों की परवरिश अकीदे पर हुई हो, जिन बच्चों की तरबियत इस्लामी तालीमात पर हुई हो। आज बहुत बड़ा मसला है दोस्तों, आप एक नौजवान से पूछिएगा, अकीदे की जो बेसिक जो चीजें हुआ करती हैं, जो बेसिक जो नॉलेज है, आज हमारे नौजवान बिल्कुल उनसे नावाकिफ हैं। तो ऐसे बच्चों से हम कैसे ये तवक्को और उम्मीद कर सकते हैं ये अपने दीन को बचाने वाले होंगे, ये अपने दीन के मुहाफिज होंगे, ये अपने दीन पर पाबंद होंगे, ये शरीयत के पाबंद होंगे। ये कैसे हम तवक्को कर सकते हैं दोस्तों? क्योंकि वो खुद दीन से नावाकिफ है, वो खुद अपने अकीदे से नावाकिफ है, वो खुद इल्म का कोरा है। वो बंदा अपने दीन और ईमान की हिफाजत कहां से कर सकता है? थोड़ा सोच के देखें कि अकीदे के सिलसिले में हमारे अंदर कितनी कमजोरी है। दुनिया की मामूली ख्वाहिश और लालच के चक्कर में हम अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। जो फितने आ रहे हैं दोस्तों, गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इस्लाम पर अमल करना मुश्किल है। हिंदुस्तान में लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं, नमाजों की पाबंदी नहीं हो पा रही है, सही अकीदे पर जिंदगी को कायम करना मुश्किल है, ऐसा मामला नजर नहीं आता है। आप एक अल्लाह की इबादत मरते दम तक कर सकते हैं हिंदुस्तान की सरजमीन में। अल्लाहु अकबर, ये कितनी बड़ी नियामत है। लेकिन अगर इंसान, एक मुसलमान अपने इस्लाम और ईमान को अगर छोड़ रहा है, आप गौर करके देखिएगा कि उसके पीछे उसकी अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात कार फरमा होती हैं। सहाबा पर कैसी आजमाइशें आई, अल्लाहु अकबर, सहाबियात पर कैसी आजमाइशें आई, उनके जान पर, उनके औलाद पर, उनकी अपनी मालो तिजारत पर आजमाइशें आई। अल्लाह के नबी ने जो सबक घोल घोल कर पिलाया था, ला तुश्रिकू बिल्लाह, अल्लाह के साथ कभी शिरक न करना, ला तुश्रिक बिल्लाह व इन कुतिलता औ हुर्रिक़्त, अगर तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, अगर तुम्हें जला भी दिया जाए, कभी अल्लाह के साथ शिरक न करना, तौहीद पे बाकी रहना, तौहीद पे बाकी रहने में हमारी सलामती है। ये ऐसा सबक था जो अल्लाह के नबी ने सहाबा और सहाबियात को फराहम किया। मरते दम तक सहाबा इस सबक पर और इस दर्स पर उन्होंने अपनी जिंदगी को कायम किया। दोस्तों, कभी हमने अपने बच्चों को अकीदे का दर्स ना दिया तो मामूली ख्वाहिश आती है, उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए फना होने वाली लज्जत के पीछे पड़कर अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करने वाली कितनी मुस्लिम लड़कियां नजर नहीं आ रही हैं दोस्तों। एक फना होने वाली लज्जत, ये इश्क, ये मोहब्बत जो कभी हमेशा पायदार नहीं होती। अपनी ख्वाहिशात और ख्वाहिशात का ऐसा पुजारी और ख्वाहिशात के ऐसे भूखे होते हैं, अपनी भूख को मिटाने की खातिर इस्लाम का सौदा करने के लिए तैयार रहते हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफी है दोस्तों। तो इसीलिए अपने बच्चों को अकीदे की तालीम दिया कीजिए, अपने बच्चों को ये सबक पढ़ाइए, मरते दम तक इस्लाम पे हमें बाकी रहना है। हमारी ये पेशानी सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगी और इस तौहीद पर कोई भी आफत आए, उस आफत का हम मुकाबला ईमान और सब्र से करेंगे। हम अल्लाह तबारक व तआला से नुसरत और ताउन के जरिए हम अपने ईमान पर बाकी रहने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और ये आयत अपने बच्चों को सिखाइए, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, बेशक जो बंदा अल्लाह के साथ शिरक करता है उस पर अगर उसकी मौत होती है, अल्लाह उस बंदे पर जन्नत को हराम कर देते हैं, उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और क़यामत के दिन जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। उलमा की भी ये जिम्मेदारी है
کہ جمعہ کے خطبوں میں وقتاً فوقتاً اور دیگر اسلامک پروگرام میں عقیدے کے موضوعات کو لائیں. لوگ عقیدے کا موضوع ذکر کرتے ہیں تو گھبراتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس تو صحیح عقیدہ ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے. یاد رکھیے گا صرف کلمہ ہے, کلمے کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں دوستو. کلمے کے تقاضوں کو جانیے, کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے گھر کے ماحول کو توحید والا ماحول بنائیے. اللہ کی قسم ہماری کوئی مسلم بچی ارتداد کی طرف آگے نہیں بڑھے گی, ایمان کا سودا نہیں کرے گی, اپنی ایک معمولی فنا ہونے والی لذت اور محبت کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہیں کرے گی. یہ اس وقت ہوگا جب ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے عقیدے کی تعلیم دی. ایک اور سبب ہمارے سامنے نظر آتا ہے دوستو, معاف کیجئے گا یہ سبب ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے بے حیائی اور بے پردگی. آج ہماری اپنی مسلم سوسائٹی میں عام ہوتی جا رہی ہے. جہاں حیا ہوتی ہے وہاں بھلائی ہوتی ہے, جہاں بے حیائی ہوگی وہاں صرف رب کی نافرمانی ہوگی. یاد رکھیے گا یہ لسان نبوت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا صرف خیر کو لے آتی ہے دوستو. آج ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ لوگ شرم و حیا کو معیوب سمجھتے ہیں. اگر کوئی لڑکی یا عورت پابندی کرتی ہے پردے کی, لوگ اسے عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس قوم کے پاس پردہ اور حیا معیوب ہو. وہی قوم کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم کے پاس حیا اور پردے کی پاسداری ہو. آج اگر ہمارے اپنے گھروں میں, خاندان میں, شادی بیاہ میں, کسی فنکشن میں, پروگرام میں اگر تعلیم یافتہ خاص کر ایسی نوجوان لڑکیاں جو دینی تعلیم سے آراستہ ہیں, جو پردہ کرنا چاہتی ہیں, سب سے پہلے رکاوٹ ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں کہ فلاں تو آپ کے بھائی کی طرح ہیں, ان سے کیا پردہ کرتی ہو. اسی کا نتیجہ ہے دوستو کہ یہی وہ معاملہ ہے جو ہماری اپنی مسلم بچیوں کو ارتداد کے دہانے تک یہ معاملہ لے جاتا ہے. اور جہاں پردے کی پاسداری نہیں ہوتی ہے وہاں پر دیکھیے آپس کے غلط تعلقات آپ کو نظر آئیں گے, وہاں پر غلط تعلقات نظر آئیں گے. اور ویسے مغرب نے محبت و عشق کے ایسے افسانے اس نے معاشرے میں ان کے جالوں کو پھیلا کے رکھا ہے. اللہ کی پناہ سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے, سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے. حیا سر پیٹتی ہے, عصمتیں فریاد کرتی ہیں. تو اسی لیے دوستو پردے کی پابندی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیے. اور خاص کر مسلم لڑکیوں اور بچیوں سے ہم اپیل کرتے ہیں, اے اللہ کی بندیوں, پردے کی پابندی میں تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت ہے. پردے کی پابندی سے تمہارے توحید کی سلامتی ہے. پردے کی پابندی سے تمہارے نگاہوں کی سلامتی ہے. ورنہ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی نے اس دور کے متعلق جو پیشن گوئی فرمائی کہیں ہم اس کی زد میں نہ آ جائیں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان اللہ کتب علی ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالہ فزن العین النظر وزن اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذب. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان پر زنا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے, مقرر کر دیا ہے, اسے وہ پا کر رہے گا. آنکھ کا زنا یہ ہے کہ اجنبی لڑکیوں اور عورتوں پر نظر جمائے رکھے, اور زبان کا زنا یہ ہے کہ آپ اجنبی اور غیر محرم لڑکیوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کا نفس تمنا کرتا ہے, خواہش کرتا ہے, اور شرمگاہ یا تو اس کو سچ بناتی ہے یا نہیں تو اس کو وہ جھوٹا ثابت کرتی ہے.
تو اسی لیے دوستو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. حیا ایک بہت بڑی نعمت ہے، زیور ہے، اور اسی حیا کے ذریعے ہم اپنے دین پر اور تعلیمات اسلام پر جو ہے باقی رہ سکتے ہیں اور اسے عام بھی کر سکتے ہیں. تو حیا کی تعلیم کو عام کیا کیجئے. ان لڑکیوں کی ہمت افزائی کیجئے جو پردے کی پابندی کرتی ہیں، اور جو پردے کی پابندی نہیں کرتی ہیں ان کو سمجھائیے، اور پردے کی پابندی نہ کرنے کے نتیجے میں جو نقصانات ہیں ان نقصانات کو ان کے سامنے واضح کیجئے. اللہ کی قسم ہماری اپنی سوسائٹی سے یہ ساری برائیاں جو ہے ختم ہو سکتی ہیں. ایک اور سبب جو ہم ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں دوستو، وہ ہے مخلوط نظام تعلیم، ارتداد کا. مسلم لڑکیوں کا دین سے پھر جانے کا ایک اہم سبب مخلوط نظام تعلیم ہے، جسے آپ کو ایجوکیشن کہتے ہیں. آج لوگوں کے پاس ایک تصور ہے تعلیم کی خاطر سب کچھ آپ قربان کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو جو ہے اپنے اس سینٹنس کا جو ہے دوبارہ جائزہ لینا چاہیے. تعلیم کی خاطر سب کچھ قربان کیجئے، اپنی نیند کو قربان کیجئے، محنت کیجئے، مال کو قربان کیجئے، اپنے دین کو قربان مت کیجئے، اپنے تقوی کو قربان مت کیجئے، للہیت کو قربان مت کیجئے، اسلام کو قربان مت کیجئے. آج تعلیم کی آڑ میں کتنے ایسے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو عقیدے کا خون کر رہے ہیں دوستو، جو اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. جائزہ لے کر دیکھیں ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کا داخلہ کیسے اسکول اور کالجز میں کروایا. کیا وہاں پڑھنے سے ہمارے اپنے بچوں اور بچیوں کا دین محفوظ رہ سکتا ہے؟ ان کی عزت و آبرو محفوظ رہ سکتی ہے؟ ان کی سوچ کیا محفوظ رہ سکتی ہے؟ اللہ کی پناہ نہیں دوستو. بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جہاں مسلم بچیوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ جانتے ہیں عیسائی مشنریاں آپ جانتے ہیں ان کا مقصد ہی کہ مسلم قوم کو ٹارگٹ کرنا اور انہیں ارتداد کے گڑھے کی طرف لے جانا، ارتداد کے دلدل میں پھنسانا. کبھی ایجوکیشن کا سہارا لیتے ہیں، کبھی میڈیکل فیلڈ کا سہارا لیتے ہیں، اور کبھی مال و دولت کا سہارا لیتے ہیں، کبھی خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کے سہارے کے ذریعے ہمارے اپنے مسلم نوجوانوں کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کی وہ سازش کرتے ہیں. تو لہٰذا دوستو نظام میں جو مخلوط تعلیم کا جو نظام ہے اس کو مٹانے اور ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو وہاں جا کے آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں اور بچیوں کی تو حفاظت کر سکتے ہیں. آپ یاد رکھیے گا اسلام عورتوں کی اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے. یاد رکھیے آپ، عورتیں اعلیٰ ڈگری حاصل کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن ایسی جگہ اپنی بچیوں کو حوالے نہ کریں جہاں جا کر ہماری اپنی بچیاں دنیاوی اعتبار سے چند معلومات تو حاصل کر لیں لیکن ان کی اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیں. اللہ سے ڈریں دوستو، کیونکہ ہم جانتے ہیں مدراس اور دیگر جو ہندوستان میں مختلف شہر ہیں وہاں کا حال یہ ہے. ماں باپ کی فکر ہوتی ہے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنانا، تعلیم یافتہ بنانا. بڑی اچھی کوشش ہے آپ کی، اللہ قبول کرے، اس راہ میں اللہ آپ کی مدد فرمائے. لیکن یاد رکھیے گا تعلیم کے نام پر اپنے بچوں کی آخرت کو تباہ و برباد مت کیجیے. تعلیم کے نام پر ہمارے اپنے بچوں کے ذہن کو خراب مت کیجیے آپ، کیونکہ کئی ایسے اسکولز ہیں جہاں پر یہ کوئی ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے بہت ساری برائیاں آج ہمارے اپنے گھروں میں نظر آتی ہیں دوستو. اور تعلیم سبحان اللہ آپ جانتے ہیں انسانی سوچ پر تعلیم کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. کسی کے ذہن کو بدلنے کے لیے آپ تعلیم کا سہارا لیجئے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ یہ فرعون جس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور وہ بدنام ہو گیا، اگر وہ فرعون اپنی کوئی کالج اور یونیورسٹی قائم کرتا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو وہاں ایڈمیشن دلواتا اور بنی اسرائیل کے بچوں کی ذہن سازی کرتا تو گویا کہ فرعون بدنام نہ ہوتا. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، کیونکہ اسکول اور کالجز یہ وہ درس گاہیں ہیں، یہ وہ مبارک جگہیں ہیں
جہاں آپ چاہیں تو ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کے اخلاق کو بنا سکتے ہیں، ان کی شخصیت کو سنوار سکتے ہیں، ان کے مستقبل کو نکھار سکتے ہیں، لیکن آج سب سے زیادہ اخلاق کا خون ہماری اپنی تعلیم گاہوں میں ہوتا ہے، اخلاق کا خون ہماری اپنی تعلیم گاہوں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو، یہ بچے آپ کے پاس اللہ کی جانب سے عطا کردہ امانت ہیں، اس امانت میں خیانت نہ کرنا، ورنہ ہمارے بچے اور بچیاں حشر کے میدان میں آپ کی گردن کو پکڑ کر اللہ کے سامنے پوچھیں گے، اے اللہ، میرے ماں باپ نے میرے عقیدے کو بگاڑا، میرے ماں باپ نے میرے عقیدے کو تباہ و برباد کیا، میرے ماں باپ نے مجھے نہیں سکھایا کہ اسلام کیا نعمت ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، دینی تعلیم سے مجھے آراستہ نہ کیا، تو ماں باپ کی گرفت ہوگی اللہ کے پاس۔ دوستو، تو مخلوط نظام تعلیم کے سلسلے میں اللہ سے ڈریے، اور ایسی جگہ اگر تعلیم کچھ کم ہی صحیح، ہم اسے برداشت کر لیتے ہیں، ہم اسے برداشت کرتے ہیں۔ آپ کہیں کہ جہاں پر کوئی ایجوکیشن ہے وہاں کی ڈگری کی ویلیو ہے، وہاں پر جو اچھی تعلیم ہوتی ہے، یاد رکھیے گا اپنے بچوں کی دنیا کو سنوارنے کے چکر میں ان کی آخرت کو مت بھولیے گا۔ آپ بڑی امانت ہے یہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی لیے دوستو، تعلیم کے نام پر ہم اپنے بچوں کو غلط جگہوں کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں، اس معاملے میں ہمیں اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور سبب جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، ارتداد کا فتنہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، کہ موبائل کا غلط استعمال۔ موبائل ایک اللہ کی نعمت ہے دوستو، اس کے ذریعے سے آپ مختصر وقت میں بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، بگڑے ہوئے رشتوں کو بنا سکتے ہیں آپ، اور گھر بیٹھے بیٹھے اسلامی تعلیمات سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے فوائد ہیں، لیکن سوال یہ ہے، ہمارے اپنے بچے اور بچیاں جو کالجز میں اور اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان بچوں کا موبائل کے سلسلے میں کیسا استعمال ہے دوستو؟ ان کی اپنی خلوت کیسی گزرتی ہیں؟ تنہائی میں ان کے ایکٹیویٹیز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے گا، ایک طرف بے پردگی ہے، دوسری جانب کو ایجوکیشن ہے، تیسری جانب بچوں کو عقیدہ نہیں معلوم، دینی تعلیم نہیں معلوم، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں، اور آپ نے موبائل کا جو دوسرا پہلو ہے، جو فتنوں سے بھرا ہوا ہے، جو برائیوں کی آماج گاہ ہے، جہاں پر انسانی سوچ بگڑتی ہے، اس برائی کے اس موبائل کے دوسرے پہلو کو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ اور اسی وجہ سے دیکھ لیجیے آپ، ہمارے اپنے کتنے مسلم بچے اور بچیاں ہیں جن کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ راتوں میں وہ گھڑیاں جو اجنبی لڑکوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے، اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے ہم گزارتے ہیں، اس بات کو مت بھولیے گا، آپ کے ماں باپ سو رہے ہیں، آپ کے گھر والے سو رہے ہیں، اللہ کی ذات تو آپ پر نگرانی کر رہی ہے۔ وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم والی ذات ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہر ایک کی نگرانی کرتا ہے، اسے ذرہ برابر بھی اونگ نہیں آتی ہے اور نیند نہیں آتی ہے، ایسا رب ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ اے نوجوانوں، اس تصور کو مت بھولو، آپ موقع ملے گا آپ کو، یاد رکھیے گا، جب آپ شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، برائی کے سارے دروازے آپ کے حق میں آسان ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ جلد سو جائیں گے، گھر والے جلد سو جائیں گے، اور جس سے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سارے راستے ہموار ہوں گے۔ آپ یہ نہ سمجھ لینا، نعوذ باللہ، تمہاری اس برائی سے اللہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون استدراج کو سمجھیے، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے، اس پر فوری گرفت اگر اللہ کی نہ آئے، وہ قوم یہ نہ سمجھ لینا اللہ اس برائی سے راضی ہے، بلکہ اللہ تو موقع دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، اور جب اللہ
पकड़ने पर आ जाएं, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम लोगों की आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त करते हैं, पकड़ करते हैं, लोगों को मालूम भी नहीं होता है। इन्न कैदी मतीन, बेशक मेरी पकड़ बड़ी मजबूत है, ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको उसकी अपनी पकड़ से जो है महफूज फरमाए। तो दोस्तों, नौजवानों, मुस्लिम बच्चियों, जवानी को जोश से नहीं होश में गुजारने की कोशिश करो। आज हमारा अपना मुआमला क्या है, जवानी मिली है, जैसे चाहे हम गुजार सकते हैं, जिससे चाहे चैटिंग कर सकते हैं और जो है अपने ताल्लुकात के सिलसिले को बाकी रख सकते हैं। उस मौके पर अगर मौत आ जाए, उस मौके पर अगर आपने जो है तौहीद का इनकार कर दिया, उस मौके पर अगर आप जो है उस जो है कुफ्र के रास्ते को इख्तियार कर लिया, तो एक जैसे मैंने कहा फना होने वाली लज्जत के पीछे पड़कर हमने अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर लिया। तो इसीलिए उस मौके पर आप अल्लाह का तक़वा इख्तियार कीजिए, आप भरोसा रखिए, आप अल्लाह ताला आपके लिए जरूर एक नेक रिश्ता अल्लाह ने रखा है आपके लिए। जल्दबाजी मत कीजिए नौजवानों, अल्लाह ताला की जात पे भरोसा रखिए। और यहां पर एक बात हम जिक्र कर देना मुनासिब समझते हैं कि उमूमन निकाह में जब ताखीर होती है, ऐसी बहुत सारी बुराइयां होती हैं दोस्तों, है कि नहीं? निकाह में ताखीर हमारे पास, बच्चा पैर पे खड़ा हो जाए उसके बाद हम निकाह करते हैं, और बच्चे के अकाउंट में इस कदर इतना बैलेंस हो उसके बाद हम शादी करवाते हैं। मैं मोहतरम सरपरस्तों से, वालिदैन से अपील करता हूं, निकाह के सिलसिले में आप लोग संजीदगी से गौर कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी लापरवाही और आपकी जानिब से ताखीर की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चों में बेहयाई और बुराई आए दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। शादी बहुत आसान है दोस्तों, है कि नहीं? हमने बना लिया है शादी करना बहुत मुश्किल है। कितने ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने बच्चियों को जन्म दिया, जवानी की दहलीज पर बच्चियां कदम रखती हैं, माँ बाप की नींदें हराम हो जाती। आज हमने ऐसा जो है माहौल बनाया है, शादी के मसले को इतना पेचीदा बनाया है। सबसे बड़ा पेचीदा कोई मसला है हमारी सोसाइटी में निकाह है। और अल्लाह के नबी ने सुभान अल्लाह उस निकाह के हक में खुशखबरी सुनाई जिसमें तैसीर और आसानी का पहलू इख्तियार किया जाए। अल्लाहु अकबर। वो निकाह मुबारक है जिसमें आसानी हो। लोग आयब समझते, लॉकडाउन में शादियां अगर घर पे हुई, लॉकडाउन के बाद लोगों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हम जो है बहुत सारे लोगों को इनवाइट नहीं कर पाए, ज्यादा खर्च ना कर पाए, अफसोस हुआ, नाउज़ु बिल्लाह। कम से कम उसके बहाने तो हमारी शादियां सुन्नत के तरीके पे हुई, ज्यादा अखराजात, इसराफ और तब्जीर वाला मुआमला नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐ काश के मुस्लिम कौम आने वाली जिंदगी में भी उसी इसराफ और तब्जीर से हटकर आसानी का मुआमला इख्तियार करते हुए शादी का पहलू इख्तियार करते तो कितना अच्छा होता। आसानी का मुआमला करो दोस्तों। मैं खासकर लड़कों से अपील करता हूं और लड़के के घर वालों से अपील करता हूं, आप पहल कीजिए इस मामले में। आसानी की बातें लड़की वालों के सामने रखा कीजिए आप, तभी चलकर लड़की के माँ बाप को भी हिम्मत आएगी और वो लोग भी इस मामले में आगे बढ़ेंगे। और निकाह में जो ताखीर होती है, 30 साल 35 साल हमारे नौजवान जवानी की दहलीज में कदम रखते हुए, जहां पर उनकी उम्मीदें हैं, उनकी उमंगें हैं, उनके जज्बात हैं जो काबू में रखना है, बात को काबू में नहीं रख पा रहे हैं, गलत रास्तों को इख्तियार करते हैं। आपने नेकी का दरवाजा बंद किया, अपने लिए बुराई के कई दरवाजे उन्होंने खोल लिया। नेकी के दरवाजे को आसान कीजिए, बुराई के दरवाजे खुद ब खुद बंद और तंग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो नेकी के दरवाजों को आम और आसान करने की जरूरत है और बुराई के दरवाजों को बंद और तंग करने की जरूरत है, तभी हम इस इर्तिदाद के फितने से महफूज हो सकते हैं दोस्तों। और एक अहम सबब क्यों हमारी बच्चियां इर्तिदाद के दलदल में फंसती हैं जानते हैं? दीनी मजालिस में हमारी शिरकत बहुत कम होती है दोस्तों। जो माँ के खुतबों में हाजिर होते हैं, दिल कुछ नरम होता है, कुछ हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है, और जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं वो ईमान हमसे रुखसत हो जाता है, वो ईमानी हरारत बाकी नहीं रहती है।
बार बार अपने आप को खैर और भलाई की मजलिसों से जोड़ कर रखिए, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए, नेक लोगों के साथ जुड़ कर रहने की कोशिश कीजिए। आपका जहन भी नेक बनेगा, आपकी सोच भी नेक बनेगी, आपके अखलाक भी बेहतर होंगे। तो दीनी मजालिस से हमारी जो कमी है उसके नतीजे में हमारे ईमान में ताजगी नहीं आ पाती दोस्तों, ईमान में कमी आती है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, जहां भी दीन की मजलिस होगी, मुहतरम और मुअक्कर उलमा जब तशरीफ लाएंगे, आप उनको सुनने की कोशिश कीजिए। क्या पता कोई मजलिस हमारी दुनिया और आखिरत को संवार दे, क्या पता किसी की जबान से निकलने वाला कोई लफ्ज, कोई कलिमा हमारी आखिरत को जो है बना दे। तो इसीलिए दोस्तों, दीनी मजालिस से खुद भी जुड़े रहें और अपनी खवातीन को भी लेकर आएं, और अपने घर में पलने वाले नौजवान बच्चे और बच्चियों को भी लेकर आएं। उससे उनके जहन को हम बना सकते हैं, उनके जहन को काबू में रख सकते हैं, उनके जज्बात को हम सही रुख दे सकते हैं दोस्तों। और एक अहम बात जो मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूं यहां पर, माँ बाप की बेतवज्जुही है दोस्तों। ये आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, अक्सर अपनी दुनिया में हम मशगूल रहते हैं। माँ की अलग दुनिया है, बाप की अलग दुनिया है, और बच्चों की जो दुनिया बिगड़ रही है उस सिलसिले में माँ बाप को कोई फिक्र नहीं। फिक्र किया कीजिए किससे वो घंटों तक बात करते हैं। ये कोई बदगुमानी नहीं है दोस्तों, अल्लाह ताला ने आपको जो है तरबियत के लिए मुंतखब किया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है कि उनकी आप तरबियत करें। आप लोग ये ना समझें कि मैं अपने बच्चे पे भरोसा ना करूं तो कौन करेगा, तो ये समझकर अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देते आप। जब बुराई की आखिरी तह तक पहुंच जाते हैं तब आप अफसोस करते हैं, ऐ काश के मैं पहले ही इस मामले पे गौर किया होता, गौर की होती तो कितना अच्छा होता। नहीं, अल्लाह के बंदों और बंदियों, अपने बच्चों पे नजर रखा करो, उनके साथ वक्त बिताया करो, उनके जज्बात को समझने की कोशिश करो। आज घरों का माहौल ऐसा है, नौजवान बच्चे बाप को देखकर अपना रास्ता बदल लेते, कोई अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते, क्योंकि बाप के सिलसिले में उस बच्चे के जहन में यह बात है, बाप के पास कोई भी बात जाएगी तो सिर्फ मारेंगे वो, सिर्फ डांटेंगे वो। कहा कि ऐसा मामला नहीं होता है दोस्तों। तरबियत के मामले में, तरबियत के चैप्टर में सिर्फ मारना नहीं होता है, बल्कि आप उसके सामने बावर कराइए, आप उसके फिक्रमंद हैं। इस कायनात में अगर कोई सबसे ज्यादा उस नौजवान का कोई फिक्रमंद है, उसका बाप है दोस्तों, उसकी मां सबसे ज्यादा फिक्रमंद है। अगर बच्चे महसूस करें मेरा बाप मेरा फिक्रमंद है, बच्चे खुद ब खुद माँ बाप से करीब होंगे और अपने जज्बात को शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे, और आप माँ बाप पहचानेंगे मेरा बच्चा और मेरी बच्ची गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आप उन्हें रोक सकते, आप वक्त बिताइए। हम मानते कि बहुत मसरूफ हैं आप, बाहर की दुनिया में आप बहुत मसरूफ हैं, आप अपने घर वालों को मत भूलिएगा, अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को मत भूलिएगा, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ वक्त गुजारिए आप। उसके बाद देखिए माशाअल्लाह घर के माहौल में कैसे बदलाव आता है। अगर कोई शख्स गलत निगाह भी आपकी बच्ची पे डालेगा, सबसे पहले आपकी बच्ची आपके पास उस मसले को जिक्र करेगी और फिक्र करेगी, अब्बू जान इस बुराई से तुम मेरी हिफाजत करना। तो लिहाजा मैं माँ बाप से अपील करता हूं, सरपरस्तों से गुजारिश करता हूं, इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए, जिम्मेदार बाप बनिए, जिम्मेदार माँ बनने की कोशिश कीजिए। हम अपनी बच्चियों की हिफाजत कर सकते हैं। आखिरी पैगाम ये है, खासकर इस्लाम की जो बच्चियां हैं, अल्लाह की जो बंदियां हैं, उनके नाम हम ये पैगाम पेश करना चाहते हैं कि इस्लाम अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। अल्लाह की बंदियों, अल्लाह ने बिन मांगे हमें अता किया है, इसकी हिफाजत कर लेना, इसकी हिफाजत कर लेना और जिंदगी की आखिरी सांस तक इस पर बाकी रहने की कोशिश करना।
کوئی بھی آفت آئے، کوئی بھی فتنہ آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، اپنے مضبوط ایمان سے ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور اس فتنے کا قلع قمع کرنے، اس فتنے کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی فتنہ ارتداد جو آئے دن بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اے اللہ اس ارتداد کے فتنے سے خصوصاً ہمارے اپنے مسلم بچیوں کی تو حفاظت فرما، مسلم لڑکوں کی تو حفاظت فرما، مسلم بچوں اور بچیوں کو جوانی کی قدر کرتے ہوئے جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماں باپ اور سرپرستوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جہاں کہیں ایمان اور عقیدے کے پروگرامز ہوتے ہیں ان پروگرام کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، حیا کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمی میدان میں اپنی عزت و آبرو، للہیت اور تقوی کو باقی رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس راہ میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو تو آسان فرما، دشمنان اسلام مسلم قوم کو جو ٹارگٹ کر رہے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اسلامی تعلیمات کی حفاظت فرما، شعائر دین کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، مسلم بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، شادی کے معاملے کو آسان سے آسان تر بنانے کی توفیق عطا فرما، اور جوانی کے سنہرے دور کو تیری بندگی میں صرف کرنے اور خرچ کرنے کی اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، خیر کے مجالس کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بن مانگے تو نے ہم سب کو اسلام سے مالا مال کیا ہے، اسلام یہ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اسی نعمت پر باقی رہنے اور زندگی کی اسی آخری سانس تک اسی نعمت سے جڑنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم احفظ مساجدنا، اللهم احفظ مدارسنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أولادنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز السلام لنشر الاسلام الحمدللہ 2009 سے یہ قائم ہے، اللہ اس کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے کہ اس کے ذریعے سے دینی اور رفاہی خدمات انجام جو ہے ہو پا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ 2018 میں اس مرکز السلام کی جانب سے ایک شعبہ بھی قائم کیا گیا اور اس شعبے کا نام ہے بیت السلام۔ اس شعبے کو قائم کرنے کا مقصد کیا؟ دینی کام ہو رہے ہیں، رفاہی کام اچھے انداز سے کرنے کے لیے خاص کر ہمارے آس پاس کے وہ غریب مسلمان
جو بہت پریشان رہتے ہیں، جو راشن کا انتظام ان کے پاس ہو نہیں پاتا ہے، اس بیت السلام کے ذریعے الحمدللہ جب سے 2018 سے قائم ہے پابندی کے ساتھ ہر مہینہ 30 پر 5 گھرانے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ راشن ان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو اور آگے بڑھائیں انشاءاللہ، اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس جمعہ میں جو چندہ کی ہم اپیل کر رہے ہیں کہ اس بیت السلام کے لیے دل کھول کر تعاون کیجیے۔ اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہیں لائے ہیں، تو آپ اس کے بعد بھی آئیں گے عشاء نماز کے لیے، آپ جو ہے ضرور اس بیت السلام کے لیے تعاون کیجئے۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ جو رفاہی خدمات انجام دے رہے ہیں ان رفاہی خدمات میں اور زیادہ انشاءاللہ وسعت اور توسیع آ سکے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کی حفاظت فرمائے، بیت السلام کے ذریعے بہت سارے غربا اور مساکین کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے، آمین۔